آج کچھ بات لمحہ موجود پہ کر لیتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ میں لمحہ موجود پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور میری پرکاری آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ میں لمحہ موجود پہ بات کرنے کے لیے کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ، دائیں بائیں آپ کو لے جاتا رہوں گا۔ تو یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیر از اے ڈفرینس بٹوین پریکٹس اینڈ تھیوری، کہ میں کہنا کچھ چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے یعنی جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اسی کی بیک وقت نفی کر رہا ہوں۔ یہ ایک تضاد ہے، پیراڈاکس ہے۔ اس پیراڈاکس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، چونکہ یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ یہ نہ کچھ موٹیویشنز ہیں، نہ یہ کوئی ایسی کوئی پند و نسا والی بات ہے۔ یہ بس شیئرنگ ہے، یعنی میری اپنے آپ سے بات چیت ہے، یہ خالی پن سے گفتگو ہے۔ خالی پن کی آپ یوں سمجھیں کہ ایک سورس آف لائف ہے۔ یہ آئی ایم اے سورس آف لائف۔ میری یہ جو باڈی ہے، یہ جو فلیکچویشن ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ یہ سورس آف لائف ہے۔ یہ سورس آف لائف میرے چار اطراف جو مختلف ڈفرینٹ سیورل فارم میں لائف ہے، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی کوشش ہے۔ نہ یہ میں کسی کو کچھ سنا رہا ہوں اور نہ کسی سے میں ہم کلام ہوں۔ میں نہ تو ہم کلام ہوں، نہ کسی سے کچھ بات کر رہا ہوں، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں آپ اگر کہیں کہ آئی ایم اسٹل، مائی اسٹلنس از اسپیکنگ، میں خاموش ہوں، میری خاموشی میری زباں بنی ہوئی ہے۔ تو بات لمحہ موجود کی ہے۔ لمحہ موجود یہی ہے جس میں جے فلنس کے ساتھ، بلس فلنس کے ساتھ صرف اظہار ہو رہا ہے۔ اب اس گفتگو کے دوران I have no idea who am I، میں کون ہوں، کیا ہوں، کس جینڈر کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہم پیچھے چھوڑے ہیں، یعنی یہ وہ سٹیج ہے جو بیانڈ مائی سیلف ہے، بیانڈ یور سیلف ہے۔ یور سیلف صرف بات کی تفہیم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، بات کے اظہار کے لیے، بات کی شیئرنگ کے لیے۔ ادروائز نہ آئی ایمنیس ہے نہ یورنیس ہے۔ یہ آئی ایمنیس اور یورنیس پھر تقسیم کا ایک بہانہ ہے، وہ تقسیم جو کہ ہم تو چونکہ ہمارے اپنے ذہن کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف سوچ رہا ہے، یہ سوچ صرف یہ اکلوتا یہ نہیں سوچ رہا، اس کے اندر موجود نیورونز نہیں سوچ رہے۔ باڈی کا روں سوچ رہا ہے، باڈی کا روں باشعور ہے، پوری مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ تو الٹیمیٹلی پوری باڈی مل کے ایک سوچ کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو اس تناظر میں تو باڈی کی ڈیمانڈ مائنڈ میں جاتی ہے، تو مائنڈ اسے اپنے انداز میں پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر خاموش ہو جائیں تو یہی جو باڈی ہے یہ خاموشی کے ذریعے یعنی وائبریشن کے ذریعے یہ ایسی وائبز ڈسپرس کرے گا کہ یہ باڈی ایسی وائبز ڈسپرس کرے گی کہ میری خود بخود کنیکٹیوٹی ہوتی جائے گی، یا چیزیں خود بخود کنیکٹ ہوتی جائیں گی میرے ساتھ۔ تو یہ آپ کے باڈی کی یہ جو موجود ہے، یہ جو موجودگی ہے یہاں پہ پریزنس ہے، یعنی یہ آئی ایمنیس، یعنی یہ جو میرے یہاں موجود ہونے کا احساس ہے، کانشیسنس، پریزنس آف کانشیسنس، یہ بس یہی پریزنس آف کانشیسنس ہے۔ آپ اس انداز سے دیکھیں، آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ آپ تو یہ جو باتیں آپ کی بے ربط ہیں، اچھا ان میں کوئی ترتیب نہیں ہے، ان میں کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوہیرنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر سچ پوچھتے ہیں روحانی طور پہ تو ان میں ایسا کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، چونکہ اس بے ترتیبی کے اندر ایک اپنی ترتیب ہے۔ اٹ از اوکیجنلی
کالڈ ڈیوائن پریزنس. یہ ایسی بے ترتیبی یا ایسی یہ ان ہارمونیس کیفیت ہوتی ہے کہ جسے میں اپنی باڈی کے ساتھ اپنی فزیکیلٹی کے ساتھ پرسیو نہیں کر سکتا. اس کی پرسیپشن کے لیے مجھے بیونڈ مائی باڈی جانا پڑے گا، یا یہاں جو موجود ہیں انہیں بیونڈ دیئر سیلف جانا پڑے گا، تب جا کے یہ سنکرونائزیشن ہوگی. جب یہ سنکرونائزیشن ہوگی، اس انداز کی موجودگی آپ کے لمحہ موجود میں پائے جانے کی واضح مثال ہے کہ یہاں پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے گفتگو؟ کوئی پتہ نہیں ہے. سننے والا کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا. بولنے والا کون ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کا مائنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں. یا آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتہ. اور ان کے بیچ یہ جو ربط ہے، یہ جو تعلق ہے، ویئر از دا اسٹرینگتھ آف دس ریلیشن شپ، کہ اس تعلق کی جو اسٹرینگتھ ہے، پار ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں اگر اسے لفظوں کی صورت میں انہیں بیان کیا جائے تو وہ صرف اتنی ہے، یہ صرف زندگی کا اظہار ہے. زندگی کو جب آپ اس انداز سے، یعنی یہ دیکھنے کی کہ آرٹ سے آگاہ ہوں. اگر یہاں میں کہوں کہ آپ کوشش کریں تو کوشش بھی یہ ایفرٹ لیس چیز ہے. اسے آپ اپنی ایفرٹ سے پیدا نہیں کر سکتے. 1000 لیکچر سن لیں، روحانیت پہ بات چیت ہوگی اور آپ کو آہستہ آہستہ اس بات پہ تیار کیا جائے گا کہ آپ یوں کر لیں، یوں نہ کریں، اس انداز سے دیکھیں، اس انداز سے نہ دیکھیں. آپ کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے. یعنی یہ جو چاہیے کرنے کی بات، وہ یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نصیحت نہیں کر رہے، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے باوجود یہ پیراڈاکس ہوگا. دے پیراڈاکسیکلی سیڈ دیٹ یو شوڈ ہیو ٹو تھنک لائک وائز اور یو شوڈ اوائڈ یور سیلف فرام دس اپروچ. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر سائیکلوجیکل ٹریپس ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو اپنے قبضہ میں لینے کی کوشش کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. کہ باجاک وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کوشش ہے اسے ترک کر دیں. یعنی اسٹرگل لیس، ایفرٹ لیس، یہ جو زندگی کے اظہار کے ساتھ جڑنے کی بات ہے. اور ساتھ میں آپ کو نصیحت بھی کی جا رہی ہے. نصیحت کیوں کی جا رہی ہے؟ یعنی آپ اس پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں. اب یعنی جو بات کی جا رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم دے آر نیگیٹنگ دیئر اون فلاسفیز. تو اس طرح کی بات میرے خیال میں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بات سمپل ہے کہ یہ جو لمحہ موجود ہے، اس میں آپ کی زندگی کی ہماگیریت ہے، ٹوٹیلٹی ہے، اوریجنیلٹی ہے، ہولنس ہے، وننس ہے، یونیفیکیشن ہے. اب المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اس سب کو ہم ڈیلیبریٹلی اور سینسیبل وے سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے یہی کنفلکٹ کریٹ کرتی ہے، یہی ہمیں اپنے مد مقابل لا کھڑا کر دیتی ہے. اور یہاں پہ ایک فائٹ شروع ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ یہ کشمکش شروع ہو جائے گی، وہاں پہ پھر یہ کشمکش رہے گی، لیکن وہ جو زندگی کے حسن سے جڑنے والی بات ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پائے گی. تو ایکچولی یہ متھ ہے کیا؟ یہ راز ہے کیا؟ آپ ایسٹ ٹو ویسٹ اب دیکھیں کہ مذہب دنیا میں 2 قسم کی تقسیمیں ہیں، ایک بلیور، دوسرے نان بلیور. اب دیکھیں نان بلیور جو ہے، اب نان بلیور ریلیجن کی جگہ اسپرچویلٹی کو زیادہ ایڈریس کر رہے ہیں. اب اسپرچویلٹی ہر مذہب کا ایک یعنی جسٹ ہے، روح ہے. جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں ان کی بیسیکلی کوئی نہ کوئی فلاسفی ہے، ڈاگما ہے، کوئی نہ کوئی ان کی اندر ان کی کوئی نہ کوئی ان کی فلاسفی چل رہی ہے. تو یہ جو ان کے اندر کی فلاسفی ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں یا ولا کہتے ہیں، یہ پورے مذہب میں موجود ہے. یعنی اس کی روح، ایک ایسنس موجود ہے. تو اس کو اسپرچویلٹی کا نام دیا جاتا ہے. مذہب کی زہری باتوں کے ساتھ
دنیا کے یعنی مختلف، یعنی ایک مذہب ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کو اس کی زہری باتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی وہ مختلف الرائے ہوں، لیکن جو اندر والا جوہر ہے وہ اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ روشنی ہے، وہ توانائی ہے، وہ زندگی کا حسن ہے، وہ فارم لیس ہے، شیپ لیس ہے. اب وہ جو ظاہری طور پہ یعنی کسی ایک خدا واحد کی عبادت کے لیے یعنی کوئی ظاہری طور پہ کوئی چیزیں بنا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو وہ ان مذہب کے بھی جو اسپریچولسٹ ہیں، جو سادھو سنت ہیں، صوفیز ہیں، سینٹس ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سچ ہے اندر والا، یہ فارم لیس ہے، شیپ لیس ہے، یعنی یہ غیر تجسیم والا ہے، یہ اس کی پیکر تراشی نہیں کی جا سکتی. یہ اندر والے حسن کی، اندر والے سچ کی، جسے آپ ڈیوائن بیوٹی کہہ سکتے ہیں، وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل اختراع ہے. اس کی پیکر تراشی ممکن ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی پیکر تراشی کرے گا، امیجینیشن بنائے گا، جو بھی کنسٹرکٹ کرے گا، یہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہوگی، اور آپ کے یہ ذہن کے اختراعات آپ کو اس اندر والے سچ سے دور لے جائے گی، اور اس طرح آپ اپنی زندگی میں لمحہ موجود سے محظوظ نہیں ہو سکتے. آپ اس پلیئر اور اس جے فلنس سے دور رہیں گے، آپ کی لائف ایکسپیرینٹ نہیں بن سکے گی. تو اب بات یہ کیا ہے، اس کا گر کیا ہے؟ ایک سمپل سے آپ کو گر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک ایسی سٹیٹ آف پریزنس ہے، یعنی موجودگی کی وہ حالت ہے کہ جس میں آپ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ایک ذاتی واردات ہے، یہ یک لخت آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور جب یہ پھوٹتی ہے تو اس وقت آپ کا جو تجربہ ہے زندگی کا، آپ کا جو اینگل ہے، جو پرسپیکٹیو ہے، تھارلی چینج ہو جاتا ہے. آپ کا جب آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے، انٹائر ورلڈ ول بی چینج، پوری دنیا بدل جاتی ہے. اور یہ ہوتا کیسے؟ یہ ہوتا خود بخود ہے، اور یہ باقاعدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ یہ جی ایسا کر لیں، اس طرح مراقبہ کر لیں، خالی پیٹ رہ لیں، فوکس کر لیں، کوئی ریاضت کر لیں. یہ ساری چیزیں اس ٹارگٹ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور ہو سکتی ہیں، یعنی یہ ایک امنگ ضرور بن سکتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ کبھی منزل ملتی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کے ساتھ منزل ملے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی ایگو جو ہے نا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. چونکہ پہلے آپ کچھ نہیں کرتے تھے، اب بہت کچھ آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے. جب آپ نے کچھ کرنا شروع کر دیا سچ کو پانے کے لیے، تو پھر آپ کا ایک استحقاق بن گیا. ناؤ یو آر انٹینگلنگ یور مائنڈ. اب آپ اپنے ذہن کے ساتھ یعنی وہ جو لڑائی ہے وہ شروع ہو گئی، یعنی اب آپ کا استحقاق بن گیا. جب استحقاق بن گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب تو آپ کو سچ ملنا ہی ملنا ہے، سچ کے ساتھ جڑنا ہی جڑنا ہے. اب تو جڑ نہیں سکتے. پہلے اگر کوئی چانس تھا، پاسبلٹی تھی بھی، تو آپ کو آپ کے یہ جو کرنے کا جو گمان ہے، اور یہ جو غماز ہے، اور یہ جو آپ کو ایک مان تران ہے، ایگوسٹک جو اپروچ ہے، اس نے آپ کو سچ سے اور بھی دور کھڑا کر دیا. تو اگر یہ جو کچھ ہے، عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، گیان، دھیان، جو کچھ بھی ہے، اسے آپ ایسے کریں کہ پھول کے کھلنے کی طرح. جب بھی یہ رسمی ہوگا آپ کو سچ سے دور لے جائے گا. اور یہی بہت بڑا مشکل کام ہے کہ انسان اسے رسمی ہونے سے بچا نہیں سکتا. ایک چیز میں جب ایک ٹائم پہ کرتا ہوں تو دوسرے ٹائم یا چند ایک دن کے بعد میرا وجود ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے کہ میں وہی کام ایز اسی وقت پہ میں کروں. تو یہ سارا پھر یہ ایک میکینزم ایوالو ہو جاتا ہے. یہ ساری یہ فزیکل ایک پریکٹس ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو کچھ کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، لیکن جب کچھ کریں تو اس پہ لیبلنگ نہ کریں، پرسکون رہیں، ایجیٹیشن نہ پیدا ہونے دیں. جو کچھ ہو رہا ہے اسے سمجھیں کہ یہ اظہار زندگی ہے، فینومینالٹی آف لائف ہے، جو مختلف فارم میں سیورل بلینز ٹریلینز فارم میں یہ لائف یہاں پہ موجود ہے. بس یہ اس کا انٹریکشن ہے، اس کی ڈانسنگ ہے، اس کی موونگ ہے، جسٹ اس کی سنگنگ ہے. یہ جو کچھ کرنا ہے آپ، جب آپ اس انداز سے اپنے کرنے کو اس انداز سے یہ ادائیگی شروع ہو جائے گی، پرفارمنگ اس انداز سے ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر
یہ جو کرنا ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ جا کے فروٹفل ثابت ہو، لیکن وہ جو کیفیت ہے کہ لمحہ موجود میں رہنے کی، لمحہ موجود میں رہ کے کیا کرنا ہے، وہاں جا کے وہاں رہ کے بنیادی طور پہ اپنے آپ سے آگاہ ہونا ہے، اپنی ذات کی پہچان ہونی ہے. جب اپنی آپ سے پہچان ہونی ہے تو آپ کو محسوس ہونا ہے کہ یہ جو اندر روح ہے یہ بے کراں ہے، انفینٹ ہے، یونیفائڈ ہے پوری کائنات کے ساتھ. یہ اس کی یونیفیکیشن ہے. یہ عالم کبیر ہے. اگر یہ فزیکل ورلڈ پورا یونیورس، تو آپ کے من میں ایک عالم صغیر ہے، یعنی پورے ورلڈ کا جو مجموعہ ہے پوری کائنات کا، وہ آپ کے من کے اندر رکھا ہوا ہے. یوں آپ کیا ہوں گے، آپ اٹرنل ہو جائیں گے، ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہو جائیں گے. آپ کے آغاز اور انجام کے سرے مل جائیں گے. بڑی مہربانی. تھینک یو. ٹیک کیئر. اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم.